الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس پر ہماری ٹیم نے ایک ویڈیو پہلے ہی بنائی ہے، جس میں حافظ فیض صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں، اور آج اسی عنوان پر یہ عاجز بھی گفتگو کرنے جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ باری تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، کہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دینی اعمال میں جو سب سے زیادہ حسین چیز ہے وہ اخلاص ہے، اور جو سب سے زیادہ قبیح، ناپسندیدہ اور بیکار چیز ہے وہ ریاکاری ہے، اور دین اسلام میں ریاکاری کا درجہ شرک کے قریب قریب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے جو عمل کیے یہ کس لیے کیے؟ چنانچہ ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، اور ایک مالدار آدمی جس نے محض دکھلاوے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، یعنی وہ سخی جس نے ریاکاری کی۔ ان تینوں آدمیوں کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے سب سے پہلے عالم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے علم کس لیے حاصل کیا؟ تو عالم کہے گا کہ یا اللہ میں نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں، تیرے بندوں کی دینی رہنمائی کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے نہیں، ہرگز نہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے مفتی کہیں، تجھے علامہ کہیں اور تیری تعریفیں بیان کریں۔ تو نے علم اس لیے حاصل کیا، لہٰذا یہ دنیا میں کہا جا چکا، اور اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ٹھیک اسی طریقے سے شہید سے سوال ہوگا۔ شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دیا تاکہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں، تجھے راضی کر سکوں۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہرگز نہیں، تو نے اپنی جان اس لیے قربان کی تھی تاکہ لوگوں کے درمیان تیری واہوائی ہو اور لوگوں کے درمیان تجھے غازی کہا جائے، تیری تعریفیں بیان کی جائیں، تیری بہادری بیان کی جائے۔ لہٰذا یہ سب کچھ دنیا میں ہو چکا، اور اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ ٹھیک اسی طریقے سے سخی آدمی سے سوال ہوگا اور وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے اپنا مال تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اور تیرے بندوں کی میں نے مال کے ذریعے سے مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہرگز نہیں، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تیری تعریفیں بیان کریں اور تجھے دانی کہیں۔ لہٰذا یہ سب کچھ دنیا میں کہا جا چکا، اور اب آخرت میں جہنم کا عذاب چکھو۔ اور ان تینوں آدمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ریاکاری کرنے والے سے کہا جائے گا کہ جاؤ، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نیک اعمال کرتے تھے ان سے جا کر بدلہ حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نیک اعمال کرتے تھے ان سے جا کر بدلہ حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بہت ہی خطرناک، اور ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ آپ خود سوچیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے اعمال کا بدلہ دے سکے۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے کہ آج اس مرض کے اندر سب سے زیادہ دیندار طبقہ متاثر ہوا ہے۔ اس مرض سے سب سے زیادہ دیندار طبقہ متاثر ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک و صالح اور دیندار اور انتہائی پارسا سمجھتے ہیں، اور ان کی ریاکاری اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، زاہد اور پارسا سمجھتے ہیں، نیک و صالح سمجھتے ہیں، اور ان کی ریاکاری اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی تعریف لوگوں کے منہ سے سننے میں اس قدر فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہ ہمہ وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اور وہ اپنے مریدین کی تعداد بڑھانے میں اور اپنے مریدین کی تعداد اور اس کی وسعت کو لوگوں میں ہمہ وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک نئے قسم کے ریاکار ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ تو جان بوجھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے، سر جھکا کر چلیں گے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ شخص تواضع اختیار کرنے والا اور آخرت کی فکر رکھنے والا انسان ہے، اور بہت بڑا اللہ والا، نیک و صالح ہے۔ حالانکہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک چیز ہے جس سے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز نیت کی درستگی ہے۔ آج میں اور آپ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت درست نہیں ہوتی۔ ہمارے دل کے اندر نیت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ ہمارے ذہن اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں یہ عادتاً کر رہے ہیں یا عبادتاً کر رہے ہیں۔
اسی کو حدیث کی اصطلاح میں ایمان و احتساب کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیت کو درست رکھیں اور اخلاص کے ساتھ کام کریں، جو بھی عمل کریں۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب کا ایک مدرسے میں جانا ہوا، تو وہاں کے ذمہ داروں نے حضرت والا سے درخواست کی کہ حضرت یہاں کے مدرسین، یہاں کے ٹیچرز جو ہیں ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لہٰذا آپ کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت والا نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں اور ان باتوں میں اخلاص پر روشنی ڈالتے ہوئے، اخلاص کی اہمیت کو بتاتے ہوئے حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اخلاص کو مضبوطی سے تھامیں۔ دین کے کام کرنے والوں میں اخلاص کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر دین کے کام کرنے والوں میں اخلاص نہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ان کے درمیان شغاف پیدا ہو جائے گا، ایک سوراخ ہوگا، اور یہ سوراخ ایسا ہوگا کہ جس سے شیطان کو ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کرانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور بہت زیادہ اس کے لیے آسان کام ہو جائے گا کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کو پیدا کرے اور لوگوں میں لڑائی جھگڑے کروائے۔ جیسا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی مضبوط اور زبردست قسم کا قلعہ بنوایا تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ لیکن دین کے دشمنوں نے، دین اسلام کے دشمنوں نے اس قلعے کے اندر ایک شغاف ڈال دیا، ایک سوراخ بنایا، اور اس سوراخ کے ذریعے سے وہ قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شغاف کیسے پڑا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان کے ایک وزیر جس کا نام میر صادق تھا، اس نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے غداری کی اور انگریزی فوج میں جا کر اس نے ساز باز کر لی اور ان سے جا کر ہاتھ ملا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وزیر کے حکم پر انگریزی فوج نے اس قلعے کے اندر شغاف بنایا اور اس شغاف کے ذریعے سے وہ اس کے اندر داخل ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ ہوئی، اور اسی جنگ کے بعد، اسی جنگ میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دردناک اور الم انگیز، روح فرسا شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب کس لیے ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ اخلاص کے ساتھ میر صادق نے اخلاص کے ساتھ ٹیپو سلطان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس نے غداری کر دی، اس نے غداری کی، مال و دولت پہ وہ فدا ہو گیا۔ حضرت والا نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح ٹیپو سلطان کے قلعے میں شغاف پڑنے کی وجہ سے ان کا قلعہ ڈھا دیا گیا اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور یہ ایک بھاری نقصان تھا، اس سے کہیں زیادہ دینی خدام میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جو شغاف پڑتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے، جس کا انجام بہت ہی خطرناک نکلتا ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مدارس
مساجد اور دینی ادارے ان پر تالا لگ جاتا ہے، وہ ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہاں تو ٹیپو سلطان کی عمارت گری تھی اور ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان دین کا نقصان ہے۔ سب سے بھاری نقصان جو دین کا نقصان ہے وہ دینی خدام کے ذریعے سے ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا کہ جب ان کے دلوں سے اخلاص کی اہمیت اور اخلاص نکل جائے گا تو دین کو ایک بھاری نقصان ہوگا۔ چنانچہ آپ غور کریں، بہت سے مدارس اور مساجد اور دینی ادارے ایسے ہیں کہ وہاں کے ذمہ داروں کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ تباہی و بربادی کے ٹھکانے پر آ چکے ہیں اور ان میں تالا لگ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، وجہ صرف یہ ہے کہ مقصود ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا نہیں رہا، اور ہم نے جو دینی کام کیے اس میں اللہ کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے کام جو بنے بنائے تھے وہ بگڑتے چلے گئے۔ اخلاص حاصل کیسے کیا جائے، اخلاص کو ہم کیسے سمجھیں اور اسے کیسے اپنائیں اور اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر لائیں، تو میرے بھائیوں اس کے لیے ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے سیکھیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت والا نے ایک بہت ہی زبردست تفسیر کی کتاب لکھی، تفسیر مظہری اس کا نام ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نے اتنی بڑی کتاب لکھی لیکن اس کے اندر اپنا نام تک نہ آنے دیا۔ تفسیر مظہری جو ہے یہ اس کا نام جو رکھا حضرت نے وہ اپنے شیخ حضرت مظہر جانے جانا کے نام پر رکھا، تفسیر مظہری، اور اپنا نام نہیں آنے دیا۔ یہی اخلاص ہے جس کی مدح آج پوری دنیا کرتی ہے، اور یہی وہ اخلاص ہے جو پورے عالم کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ اور یہ ہمیں اللہ والوں سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب لکھی، اتنے بڑے بڑے کام کیے، لیکن اپنا نام تک اس کے اندر ظاہر نہ ہونے دیا، اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ ان کی نیتیں درست تھیں، لہذا ان کے اعمال بھی قبول ہوئے۔ آج ہم بھی کام کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں، لہذا ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اعمال نہیں کرتے، ہم لوگ بھی بہت بڑے بڑے دینی کام کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن کمی یہاں رہتی ہے کہ ہم لوگ اپنی نیت کو درست نہیں کرتے، ہم لوگ اخلاص کے ساتھ کام نہیں کرتے، اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہم بہت بڑی جو روحانی، جسے آپ کہہ لیں کہ روحانی ترقی سے ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور بہت بڑا ثواب جو تھا اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قیامت ہے تیرے عشق کا مجبور بیاں ہونا، قیامت ہے تیرے عشق کا مجبور بیاں ہونا، سراپا داستاں ہوتے ہوئے بے داستاں ہونا۔ یہ وہ اللہ والے تھے کہ سینے میں بہت کچھ لیتے ہوئے بھی، سینے میں بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی کو شاعر نے اپنی زبان میں بیان کیا۔ چنانچہ ایک آخری حدیث میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص ہے جو غزوہ میں یعنی جنگ میں اللہ کے راستے میں جنگ کرنا چاہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ شہرت بھی حاصل کرے اور ثواب کی نیت بھی ہے، تو آپ بتلا دیجئے کہ اس کو کیا حاصل ہوگا، ان دونوں چیزوں میں سے اسے کیا حاصل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ اسے شہرت ملے گی نہ اسے ثواب ملے گا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس شخص نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا، تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، نیک اعمال کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اس کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور برے اعمال سے بچیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم برے کام سے تو بچ رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ اچھے اعمال کریں اللہ کے لیے، برے اعمال سے بچیں اللہ کے لیے، اخلاص کو اپنائیں، اخلاص کے ساتھ تمام کام کریں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔